زندگانی میں پوری انہوں نے کبھی ایک تازیانہ بھی نہیں جو ہے وہ اس کو لگایا. اور یہی وجہ تھی جب آپ اس دنیا سے گئے تو وہ جو ان کا جو ناقہ تھا وہ قبر مطہرہ پہ 3 دن تک مسلسل گریا کرتا رہا اور گریا کر کے اس دنیا سے چلا گیا. یقیناً وہی سوچتا ہوگا کہ ایسا میرا جو شفیق میرا جو مالک تھا جب وہ اس دنیا میں رہا تو میرے جینے کا کیا مزہ ہے. تو یقیناً یہ اس کی سوچ تھی اور وہ گریا کر کے 3 دن اسی طرح سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. تو بہت سبق ہے. یہ بہت سبق ہے ایک طرح سے. صاحب جانور کے طور پر بھی آپ دیکھیں زلجنہ کا واقعہ آپ ناقہ کی جیسے بات کر رہی ہیں تو جانوروں نے بھی قدر کی پاک اماموں کی. ان مسلمانوں کے علاوہ جو یزیدی مسلمان تھے ان کے علاوہ ہر کسی نے ان معصومین کی قدر کی. یقیناً فاروق بھائی افسوس یہی ہوتا ہے کہ نہ ہی پہچانے تو انسان نہیں پہچانے جس کو جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کلمہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہم ان کو مانتے ہیں. یہ کہنے کے باوجود اور وہ منافق بن جاتے ہیں اور عقل حیران ہوتے ہیں کہ عقل رکھتے ہوئے پروردگار نے عقل دی وہ رکھتے ہوئے ایک جانور کو جس کو پروردگار نے ایک محدود عقل دی ہے وہ ان کی اہمیت کو سمجھتا ہے, وہ ان کے پیار کو سمجھتا ہے, وہ ان کی عظمت کو سمجھتا ہے. نہیں سمجھتا تو انسان نہیں سمجھتا ہے. اور وہ بھی انسان تو دیگر بلکہ مسلمان خاص طور پر. یہ مسلمان خاص طور پر. ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوئی, کوئی بات نہیں, آپ پھر آ سکتے ہیں اگر کوئی انٹرنیشنل کالر تھے. اور جیسے غور و فکر کی بات کی ہے, مولا نے علم حاصل کرنے کے حوالے سے ایک فرمان ہے کہ غور و فکر کرو جس کے لیے پیدا کیے گئے ہو کیونکہ خدا نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا. یعنی غور و فکر, تدبر, اپنے سے بہتر اور جو بھی حالات ہیں اپنی اور پھر مسلمانوں کی فلاح کے لیے آپ غور و فکر کرتے رہے. اور جیسے کا ترجمہ جیسے محمد علی صاحب بتا رہے تھے کہ کسی کے اوپر ہم نے کس انداز سے غالب آنا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو منظم کرنا ہوگا. دنیاوی جو اس وقت کے علوم ہیں ان پر دسترس حاصل کرنی ہوگی تو اس کے بغیر جو ہے وہ ہم دوسری قوموں کے زیر سائے رہیں گے. یہ ایک بہت بڑا میسج ہے. اس کے ساتھ ساتھ اخلاقات میں آپ نے اخلاق میں ایک نمونہ میرے جو مولا یہ بھی پیش کر رہے ہیں. ہم عموماً جو ہے ذکر کرتے ہیں والدین کا کہ وہ والدین جو آپ کے ریئل والدین ہوتے ہیں ان کا ہم تذکرہ بھی کرتے ہیں. یہاں پر میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے مولا جو ہے کیونکہ ان کی والدہ جو اصل ان کی والدہ تھیں وہ 10 دن کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. تو ظاہر جو والدہ نے ان کو جو تربیت دی پالا تھا دوسری خاتون نے ان کو, تو ظاہر ان کا احترام ان کی عزت اس طرح سے نظر آتی ہے کہ وہ ان کے سامنے بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. اور جب ان سے کبھی کسی نے پوچھا یہ سے پہلے بول لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ فاروق بھائی سب سے پہلے تو آپ سب کو, آپ کی ٹیم کو اور جتنے بھی دیکھنے والے مومنین و مومنات ہیں میں فرصہ پیش کرتا ہوں امام زین العابدین کی شہادت کا. جزاک اللہ, مہربانی. اور اس کے ساتھ ہی جرمنی سے بول رہا ہوں زیدی میں, اور میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ہدیہ بارگاہ امام زین العابدین. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا, حسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا, نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا, نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا,
के बाद मुझे यकीन है कि अब तक भी रो रहा होगा, मुझे यकीन है कि अब तक भी रो रहा होगा, असीर हो के सलवात। अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फजर। बहुत मेहरबानी ज़ैदी साहब, जर्मनी से हदिया अकीदत आपने पेश किया, और पाक इमाम की जो आप हयात तैयबा से कुछ बातें आप भी कर रहे हैं, हमें भी जो मिल रही हैं, बहुत बड़ा मैसेज है। और एक जैसे आपने पहले उसे कंप्लीट कर लें, चले कॉलर आगे पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे साथ कौन, कहाँ से मोहतरम? मैं सैयद हसन जाफरी बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी मेहरबानी सैयद हसन जाफरी साहब। मैं आपके तवज्जुह से दुनिया में तमाम इस वक्त जो आज़ादार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मातमी विलायत के हामी हैं, लीन वलीला को वाजिब औजब समझते हैं और मौला के पाक आज़ादार हैं, उन सबकी खिदमत में इमाम ज़ैन लाती अलैहिस्सलाम का पुरस्कार पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और एक फरमान इमाम ज़ैन लाती अलैहिस्सलाम का बिस्मिल्लाह आप सबसे शेयर करना चाहूँगा जी ज़रूर। कि इमाम ज़ैन लाती अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर हमारी दुश्मनी और हमारी नफरत अगर वाजिब भी हो करार दी जाती कुरान में, अगर हमारी दुश्मनी और हमारी नफरत और हमसे हमारे ऊपर जुर्म वाजिब करार दी जाए कुरान में, तो भी इससे ज्यादा जुल्म नहीं हो सकता था जितना जुल्म हमारी मोहब्बत के वाजिब होने के लिए। कुरान में हमारी मोहब्बत को वाजिब करार दिया गया, मौला ने हमारी मोहब्बत मवद्दत को वाजिब करार दिया। तो इतने जुल्म किए इस उम्मत ने कि अगर वो वाजिब था हमारे ऊपर दुश्मनी, जब भी इतना जुल्म नहीं होता। एक और पैगाम जो मौला का फरमान है कि विलायत अली अलैहिस्सलाम के बारे में अपने शियों से, अपने मानने वालों से, अपनी पाक बीबी के सफेदा में बैठकर जो पुरसा दे रहे हैं उनको उनसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे ज़िन याद करें और आप ये एहसास करें कि विलायत मौला की कितनी ज़रूरी है। औलिया, आइम्मा तारीम और विलायत मौला की इतनी वाजिब है जिसके लिए हमने ये सब कुछ इतने गम उठाए, वरना अल्लाह और रसूल की नमाज तो वो भी पढ़ रहे थे। बेशक बेशक। तो ये मेरी गुजारिश थी। और जो मौला का एक फरमान है कि मौला ये आपके दुश्मन उसमें कैसे फर्क करें, कैसे पता चले, क्योंकि आपका तो नाम सब लेते हैं, सुन्नी भी किसी को कहेंगे वो कहेंगे हम तो मानते हैं, हसनैन को हम मानते हैं, वो जन्नत सरदार हैं, अली को मानते हैं, फातिमा को मानते हैं, अहमद तरीन को मानते हैं। कोई मौला ने फरमाया कि हमारा कोई भी इनकार नहीं करता, सब हमको मानते हैं। तो लोगों ने पूछा कि आप फिर हमें मौला ये कैसे पता चले कि आपके दुश्मन कौन है? तो मौला फरमाया जो हमको दोस्त रखता होगा, जो उसके दुश्मन होंगे वो हमारे दुश्मन होंगे। जो हमारा नाम लेगा, हमसे मोहब्बत करेगा, हमारे काम करेगा, उन लोगों से जो लोग दुश्मनी करेंगे वो असल में हमारे दुश्मन है। जो विलायत के दुश्मन है, जो अली वलील्लाह पे बहस करते हैं कि इधर नहीं पढ़ो उधर नहीं पढ़ो बात आएगी, उन पे मौला ने लानत भेजी है। और इस दौर के जो ये मुल्ला मुकस्सरीन, मौला ने फरमाया कि हमारे लिबास में हमारा दम भरते हुए आएंगे, अपने आप को आलिम कहलाएंगे और हमारी फिर वो मुंह पर मुबाहिसे करेंगे, हमारी तनकीद करेंगे, तकसीर करेंगे। ऐसे लोग फौजी अजीज से बदतर है। तो शुक्रिया का बहुत मेहरबानी सैयद हसन जाफरी साहब मैनचेस्टर से आपका पैगाम पहुंचा। और बिल्कुल गौर फिक्र इसीलिए तो फरमाया गया है कि वो अब 1400 साल पहले वाला दौर नहीं है
کہ جیسے وہ قیدیوں کا واقعہ ہمارے محترم نے بتایا تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھی، خبر ہی نہیں تھی کہ یہ پاک امام ہیں جن حضرت امام باقر علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، یہ وہی شخصیت ہے۔ تو آج کا دور انفارمیشن کا دور ہے، ایک کلک کے اوپر آپ کو سب انفارمیشن مل سکتی ہے، اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، دشمن کون تھے، دوست کون تھے۔ تو آج کے دور میں بھی جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہی ہم بات کرتے ہیں کہ آگے آ کے اسکرین کے اوپر چاہے دیکھ لیں، چاہے ممبر رسول پہ دیکھ لیں، آپ کو بہت سے ایسے لوگ مل سکتے ہیں، تو ان کی چھان پھٹک کرنا، انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہے، اگر وہ گمراہ ہیں وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہر ویور کا یہ کام ہے، ہر مقتدی کا پیچھے یہ کام ہے کہ میں جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں وہ اس کا اصل ٹارگٹ کیا ہے، اصل اس کا کردار کیا ہے، اور جو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ان کا اصل کردار یا ان کی اصل منشا ہے کیا۔ تو یہ اب ہم اتنے زیادہ اپنے آپ کو ہی میں سمجھتا ہوں قصوروار ٹھہرائے تو بہتر ہے، کیونکہ جو آگے لوگ ہیں وہ جو چور ہے وہ تو چوری کرے گا، اب چوری کے کیا خود غافل اگر ہوں گے تو چور کے لیے آسانی ہوگی، جاگتے رہنا اور وہی بات ہوگی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہی آج کے دور کا ایک تقاضا ہے۔ تو جی آپ کمپلیٹ کریں۔ ہاں جی، میں مولا کی اخلاق کا ایک نمونہ کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ وہ ایک ان کا ایک اخلاق کا ایک یہ بھی آپ دیکھیں اندازہ لگائیے کہ ان کی اپنی جو مادر گرامی تھی، سگی جو ان کی ماں تھی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور ان کی جو دوسری جسے ہم عام زبان میں سوتیلی ماں کہتے ہیں، تو وہ جنہوں نے ان کی پرورش کی تھی، ان کی تربیت کی تھی، ان سے ان کی عزت، احترام اور محبت کا ہمیں یہاں پر ایک نمونہ ان کا اس طرح سے ملتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں نوش فرماتے تھے، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی دسترخوان پہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی وہ خواہش رکھتی ہو اور میری وجہ سے اسے کھانا نہیں چاہتی ہوں، تو میں سبقت لے جاؤں اور وہ چیز کھا لوں، تو میں نہیں چاہتا کہ احترام کا آپ یہ دیکھیے کہ کیا عالم ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ ہم ایک اپنے جو اپنے ماں باپ ہیں، اصل جو سگے ماں باپ ہیں، ان کا احترام تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ والدین جو ان کے اپنے سگے نہیں ہوتے، ان کی بھی عزت، ان کی حرمت، ان کا کس طرح سے ہمارے ہاں عموماً ایک سمجھے کہ گالی ہی تصور کر دیا جاتا ہے، جو سوتیلا بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، تو جو تو صحیح سلوک رکھے ہوئے جس کو خوف خدا ہے، بعض تو خیر سوتیلا پن دکھاتے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن جو خوف خدا کے ساتھ شفقت کرے گا تو پھر جو جس پر شفقت کی جا رہی ہے کو مٹا دے گا۔ آپ دیکھیں حضرت عباس علمدار، آپ دیکھیے کہ وہ امام حسین مظلوم کربلا کے جو تھے، آپ یقیناً ایک اس الفاظ میں ہم کہیں گے سوتیلے، لیکن ان کی محبت، ان کی جانثاری، ان کی وفا، آپس میں پیار اور محبت آپ یہ دیکھیے، اور اپنے والدہ کے ساتھ بھی کس طرح سے احترام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جو ایک کنیز جو رہی تھی ان کے گھر میں، ان کے ساتھ ان کا احترام کیا ہے۔ تو یہ وہ مطلب وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ آپ کے والدین اگر نہیں رہے، اس مقام پہ اگر دوسری خاتون آئی ہے، کوئی مرد آیا ہے آپ کے والد کی شکل میں، تو اگر ہم عام اس میں دیکھتے ہیں فاروق بھائی، جب کبھی میں غور بھی کرتی ہوں، تو اگر ہم سوتیلا ہمیں کہیں نظر آتا نہیں، وہ اس طرح سے کہ اگر آپ کی والدہ نہیں رہی تو یقیناً وہ جو والدہ نہیں، تو اگر آپ کے والد لے کر آئے کسی، تو یقیناً اگر اس سے کوئی اولاد ہوتی ہے تو وہ والد تو ایک ہے، اور اسی طرح سے اگر آپ کی والدہ کہیں شوہر وہ ہوتا ہے دوسرا، تو یقیناً آپ کے ماں کا پیٹ تو ایک ہی ہے نا۔ تو اگر یہ غور کریں تو ہمیں کہیں سے سوتیلا پن نظر نہیں آتا ہے۔ وہی بات نا، اگر آپ نے محبت رکھنی ہے نا، دل میں غور و فکر کرنا، سوچ رکھنی محبت کی، تو ہمیں یہ نفرت تو پھر باقی نہیں رہتی، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔ ہم ایک بار یہ پروگرام کر رہے تھے صبح ہدایت، تو محبت کا ایک بہانہ ہمارے ایک کال آگئی، ایک سکھ بہن نے فون کیا، تو نے کہا چلے ہمارا مذہب نہیں ملتا تو زبان تو مل رہی ہے، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، تو یعنی جس نے محبت کا پل بنانا ہے، اس نے تو جنہوں نہیں نفرت کرنی، وہ تو سگے بہن بھائی جو ہے ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، تیار ہوتے ہیں، تو جن سے محبت رکھنی ہے وہ اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں زمانے کا تو یہ رویہ اور یہ دستور رہا ہے کہ وہ اس میں کہتے ہیں نا اچھے بھی ہیں برے ہیں، تو وہ ہر چیز کو نکتہ چینی کر کے آپس میں دل برائیاں بھی لوگ کرتے ہیں، تو اس میں بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ آپ، لیکن یہ اپنے سوچنے کی بات ہوتی ہے۔ جی ہاں جی، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم فروغ بھائی، میں دوبارہ کے لیے جی جی ضرور بہن فرما رہی تھی کہ پہلی ماں کا احترام یا ریئل ماں کا احترام، تو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ صرف تیلی یا اپنی ماں کا نہیں، ہمارے مولا کائنات نے تو جو ام المومنین تھی، جو امت کی ماں تھی، اس کا بھی احترام اس طریقے سے کیا کہ جب جنگ جمل ہوئی تو آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ کو جب گھر بھیجا تو ان کے ساتھ 40 پہرے دار بھیجے، تو بڑے عزت و احترام سے گھر بھیجا۔ تو جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا ام المومنین سے
کہ آپ کے ساتھ علی کا کیا سلوک تھا جنگ میں، تو انہوں نے کہا کہ علی نے تو بہت احترام کیا تھا، لیکن ایک چیز مجھے افسوس ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا، تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے 40 جو غیر محرم میرے ساتھ بھیجے تو وہ نہیں بھیجنے چاہیے تھے، تو جب عورتوں کے کپڑے اتار کے دیکھا گیا تو وہ 40 کی 40 عورتیں تھیں۔ تو ہمیں تو احترام مولا کائنات نے اس وقت ہی دے دیا تھا کہ کس طرح کا احترام کرنا ہے، اپنا ہی نہیں، اپنی سٹیلی ماں کا نہیں، اصل ماں کا، یہ ام المومنین سے لے کے آج تک احترام کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ تو ہمارے ورثے میں ہمیں ملا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، شکریہ، بہت مہربانی۔ ماشاءاللہ۔ مزید آپ نے پوائنٹ واضح کیا یقیناً کہ کون سا ایسا اینگل ہے، کون سا ایسی بات ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو ہمیں وہاں سے کوئی درس نہیں مل پا رہا، تو یہ ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کا اگر ہم لے جاتے ہیں تو دودھ پلائی ماں تھی، تو آپ یہ دیکھیے کس طرح سے ان کا احترام اور عزت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو وہی والی باتیں ہمیں سب بتایا گیا ہے، اور ہر مطلب آپ یہ نہیں دیکھیے کوئی ایسی مثال نہیں جو ہمیں ان کے ہاں نہیں ملتی، ان کے گھرانے میں نہیں ملتی، کہ ایسے بھی جن کی اولاد نہیں ہے ان کے بارے میں بھی ہے کہ چاہتے تو پروردگار کیا انہیں اولاد عطا نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ زمانے کے لیے بہترین کردار، اور بتایا کہ ہر طرح سے ہر حالات میں اس طرح سے انہوں نے کس طرح سے گزارا کیا اور راضی پروردگار رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور وہ سوتیلہ اور سگے والی بات بھی ہے، اور اس طرح سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے بعد جب وہ ام البنین آئی ہیں تو کس طرح سے ان کا آپس میں کردار رہا ہے، بچوں کا بھی اور ان کا خود کا بھی، اور کس طرح سے وفا نبھائی اور کس طرح سے، تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے موجود ہیں، ہونی چاہیے۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہار علی مدد۔ مولا علی مدد، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ تو صرف عباس خوشو نواز شاہ ہے جی کھوسا صاحب نواب شاہ سے، جی بھائی۔ آپ دن کے چندہ شہر میں پیش کروں۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ سجاد ماری کو نشا میں جلو گانے بازار دکھائے ہیں، بیمار دیا اکھیاں دکھیاں کو بازارانے بہو نیر روائے ہیں، قاتل علی اکبری دے چو گردو نظر آوے، بیمار دیا اکھیاں سائے خون پیارو، لو بھی نال کھڑے ہوئے ہیں غازی دیا سائیں دے جنہ بر کے لائے ہیں، سجاد مہاری کو ان شام جالو گانے بازار دکھائے ہیں، ہاتھ سر پہ رکھے نا جھولی چ ملے نا، چادر معصوماں کو سینے تے سمیندہ، کیویں دیس پرائے وچ بیمار نے بابے دے پے فرض نبھائے ہیں، اختیاری دکھی رے مارے دے پتھر شاہ کو کوئی نہ بچے نا، وچ شب دے مولا کو خادم کے گئی غریبی دی سے درد گیا مولا انہ تاکے والا سلامت رہیں بھائی، اللہم بہت صلی اللہ شکریہ۔ محمد ان والی محمد۔ ناظرین صبح گم میں وقت ہوا چاہ رہا ہے چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔